مریم نواز صاحبہ جب سے یہ اس ٹور کے اوپر گئی ہیں اس کے بعد ان کے اوپر بہت سی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب یہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے جو ہے وہ کیوں آپ جاپان لے کر گئے ہیں۔ مریم نواز کے غیر ملکی دورے کے 30 اراکین میں مریم نواز کی بیٹیاں، داماد، نواسہ، نواسی اور بیٹی کی سہیلیاں بھی شامل ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب پچھلے کئی دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں اپنے کالم کی وجہ سے، اور وہ کنٹروورسی جو ہے وہ چلتی گئی۔ ان کے جو ناقدین ہیں ان کی جانب سے لکھا گیا کہ جناب دیکھیے آپ کا کالم ایسا ہے کہ آپ کے اپنے اخبار نے بھی جو ہے وہ اسے نہیں چھاپا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں جو ہمارا پچھلا پوڈ کاسٹ ریلیز ہوا سنیل من صاحب کے ساتھ، جو کہ پاک ویلز کے کو فاؤنڈر ہیں، بہت سے لوگوں نے اسے پسند کیا، آپ کے کامنٹس کا اسے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ کوشش کریں گے آگے بھی اسی طرح کے پوڈ کاسٹ ہوتے رہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی مہمان، کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز کامنٹ سیکشن میں جو ہے ہمیں رائے ضرور دیجیے گا، ہم انشاءاللہ انہیں بھی انوائٹ کریں گے کہ وہ پوڈ کاسٹ کے لیے تشریف لے کر آئیں۔ خبروں کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو سیاست کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ذرا دیگر خبریں شامل کر لیں۔ این ڈی ایم اے نے جناب ملک کے مختلف حصوں میں 23 سے 30 اگست تک شدید بارشوں، پہاڑی تودے گرنے، سیلاب اور نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کا الرٹ جاری کیا ہے، اور ادھر پی ڈی ایم اے کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 15 اگست سے اب تک خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بارشوں اور فلیش فلڈز کے باعث مختلف حادثات میں 406 افراد ہلاک اور 247 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا دوبارہ، دس از اے رپورٹڈ فگر، یہ رپورٹڈ فگر بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو ایکچولی انتظامیہ تک جو ہے وہ جو نمبرز پہنچتے ہیں، کیا کئی ایسے نمبرز بھی ہیں جو ایکچولی پہنچ ہی نہیں پاتے دور دراز کے علاقوں میں، وی ڈونٹ نو، کیونکہ اختیار ولی صاحب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے ایک شو میں کلیم کیا تھا کہ جناب ہلاکتوں کی تعداد جو ہے 1000 سے بھی زیادہ ہے، لیکن رپورٹڈ نمبرز جو آ رہے ہیں وہ اب تک 406 ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پچھلے دنوں ہم نے ایک ویلاگ کے اندر ایک خبر ہم نے شیئر کی تھی جہاں پہ گلگت بلتستان کے علاقے غزر کے چرواہے نے جو ہے وہ وہاں سے الرٹ دیا تھا پہاڑ کے اوپر سے، اور اس نے جو ہے ایک پورے گاؤں کو بچا لیا تھا جس میں کئی سو افراد جو ہے ان کی جان بچ گئی تھی، ایون دو ان کے گھر تباہ ہو گئے، لیکن ظاہری بات ہے انسانی جان کا تو نیب البدل کوئی ہے ہی نہیں نا۔ تو اس چرواہے کے حوالے سے ہم نے خاص طور پہ خصوصی رپورٹ اپنے ویلاگ کے اندر شامل کی تھی، اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ حکومت پاکستان کو جو ہے اسے پراپرلی ریوارڈ کرنا چاہیے، ایون دو گلگت بلتستان کی جو پولیس ہے ان کی جانب سے اسے پھر بھی جو ہے نوازا گیا تھا، انعام سے نوازا گیا تھا، لیکن میری رائے یہ تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ بیسکلی وہ ایک چرواہا نہیں تھا، 3 چرواہے ہیں، اور ان کا نام جو ہے وسیعت خان، انصار اور محمد خان جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے انہیں وزیر اعظم ہاؤس مدعو کر لیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انہیں اس کے بعد جو ہے وہاں پہ انعام و کرام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اچھی بات ہے، میرے خیال میں یہ پرائم منسٹر کی جانب سے ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے، اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ کہ یہ اس طرح کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو بالکل یہ ہمارے ہیروز ہوتے ہیں، اور اگر ان کی وجہ سے اتنی انسانی جانیں بچی ہیں تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سہیل وڑائچ صاحب پچھلے کئی دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں اپنے کالم کی وجہ سے، پہلے کالم آیا، اس کے بعد تردید آئی، اور وہ کنٹروورسی جو ہے وہ چلتی گئی۔ اب بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس دوران اس کے بعد انہوں نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ اپنا انہوں نے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جاری کیا۔ تو اس کے بعد ان کے جو ناقدین ہیں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی جانب سے لکھا گیا کہ جناب دیکھیے آپ کا کالم ایسا ہے کہ آپ کے اپنے اخبار نے بھی جو ہے وہ اسے نہیں چھاپا، اور آپ کی یہ جو بھی وضاحت ہے اس کو آپ کے اپنے اخبار نے بھی، یعنی کہ جنگ اخبار نے بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے چھاپا جائے۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج وہ کالم جو ہے وہ اخبار میں چھپ گیا ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے، آپ یقین کیجئے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے خیر خواہ ہمدرد کون ہے، یا ایکچولی دوستوں کی کھال میں چھپے ہوئے دشمن کون ہے، یہ آپ کو تب پتہ لگتا ہے جب آپ کے ٹیسٹنگ ٹائمز آتے ہیں، تب آپ کے بارے میں جو ہے نا پتہ لگتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے نام جو ویسے میں نے خود ان کو محفلوں کے اندر جو ہے سہیل وڑائچ صاحب کو جفیاں ڈالتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، سلام دعا کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، لیکن جب یہ موقع آیا تو انہوں نے ایسا گرگٹ کی طرح رنگ بدلا ہے، ایسا رنگ بدلا ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ اور مطلب ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ ناقد ہیں، ٹھیک ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ، اور آپ کا حق ہے، میں کسی سے بھی یہ رائے اس کی یا یہ حق جو ہے وہ میں قطعی طور پہ چھیننا نہیں چاہوں گا، یا میں یہ نہیں کہوں گا جناب آپ نے کیوں کیا، لیکن تہذیب میں رہتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔
لوگوں نے جب ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کیا, اور میں خاص طور پہ اس لاٹ کی بات کر رہا ہوں جو جنگ کے اندر کالم لکھتے رہے, جو جنگ گروپ سے وابستہ رہے, جو سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے. سہیل وڑائی صاحب کا کالم اگر چھپتا تھا تو ان کے کالمز بھی چھپتے تھے اخبار کے اندر. آج وہ اپنے ویلاگ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے جو زبان انہوں نے استعمال کی, ایسا بغض, ایسی نفرت, ایسی گندگی دل کے اندر سے باہر ان کی نکلنا شروع ہوئی کہ چہروں کے اوپر سے نا سارے ماسک اتر گئے. تو اچھی بات ہے, آپ جب یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں نا, وین ایور جب کسی کے اوپر کوئی ٹیسٹنگ ٹائم آتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا یہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں, آپ اپنی یہ شکل دکھاتے ہیں, تو دوسروں کو بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کی جائے, یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایون سلام دعا بھی کی جائے, کیونکہ یہ اپنا اصل رنگ جو ہے نا تب نکال کے دکھاتے ہیں. سو اچھی بات ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ پتہ لگتے ہیں کہ ان کے دل میں کتنا بغض اور کتنی نفرت ہے لوگوں کے بارے میں, اور یہ کئی سال پرانا اپنا رشتہ جو ہے وہ یوں کر کے توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کیونکہ بات ان کے لیڈروں کے خلاف جا رہی ہے, یا وہ جن کے ساتھ چمڑے میں ہیں, جن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, جن لیڈروں کے ساتھ, جن سیاسی جماعتوں کے ساتھ, کیونکہ موقف ان کے خلاف جا رہا ہے, تو اس لیے انہوں نے وہ کئی سال پرانی دوستیوں کو چھوڑ کے بہتر سمجھا کہ جناب ہم اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ, ایکچولی وہ اپنی سیاسی جماعت نہیں, وہ اپنے کنزیومرز کے ساتھ ہیں. میں ان کو فالوورز نہیں کہتا, یہ ان کے کنزیومرز ہیں, ان یوٹیوبرز کے یہ کنزیومرز ہیں. جس طرح ایک دکان ہوتی ہے نا, مثال کے طور پہ ایک گاڑی کی دکان ہے, یا آپ سمجھ لیجئے کپڑوں کی دکان ہے, تو کپڑوں کی دکان کا مالک اور گاڑی کی دکان کا مالک جو ہے نا وہ کبھی بھی اپنی پروڈکٹ کی برائی نہیں کرے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس نے سودا بیچنا ہے. وہ چاہے جو مرضی کر لے, وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا, مطلب کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر گاڑی دیکھنے کے لیے آیا ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ میرے خیال میں آپ کو گاڑی نہیں خریدنی چاہیے, آپ کو اپنے پیسے بچانے چاہیے اور آپ اس سے بہتر ہے موٹر سائیکل خرید لیں. وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا جناب آپ جو مرضی کریں, آپ کی زندگی جائے, جو مرضی مصیبت میں جائے, جو مرضی کرے, گاڑی آپ ضرور خریدیں کیونکہ اس نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے. تو یہ یوٹیوبرز بھی جو ہے نا وہ بیسکلی اپنے کنزیومر کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کنزیومر ہے, یہ ہمیں دیکھنے کے لیے صرف یہی آتا ہے کہ ہم نے ہر بات کے اندر ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ کچھ بھی ہے. اس کی نہ وہ تربیت کریں گے, نہ اس کو اصل بات بتائیں گے. وہ کہ بس ٹھیک ہے تجھے یہ چیز پسند ہے, لے میں یہ بولنا شروع کر دیتا ہوں, تجھے میں سننے میں مزہ آ رہا ہے نا, یہ سن. کس کو گالیاں دینی ہے؟ اس جرنلسٹ کو گالیاں دینی ہے, اس اینکر کو گالیاں دینی ہے, اس سیاسی جماعت کو دینی ہے, اس سیاسی لیڈر کو دینی ہے, میں تجھے دے کے دکھاؤں گا, وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہے کنزیومر جرنلزم. یہ جو ٹرم ہے نا اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, کنزیومر جرنلزم. یہ کنزیومر جرنلزم ہو رہی ہے بیسکلی کہ جو آپ سننا چاہ رہے ہیں میں آپ کو سناؤں گا, میں آپ کو وہ نہیں سناؤں گا جو آپ سننا نہیں چاہ رہے, یا آپ کے کانوں کے اندر جا کے کھٹکے گا تو میں نے وہ نہیں بولنا, میں آپ کو وہ بول کے سناؤں گا جو آپ کو پسند آ رہا ہوگا. تو یہ وہ یوٹیوبرز ہیں. خیر ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, پتہ لگا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اچھا جی, دوسرا ایک اور جو معاملہ جو کافی چل رہا ہے وہ ہے ڈکی بھائی کا. اس کے اوپر بھی ایک اپڈیٹ یہ ہے کہ رجب بٹ, ایک اور یوٹیوبر ہیں رجب بٹ, انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈکی بھائی کی گرفتاری کے اوپر جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈکی بھائی کو کیوں گرفتار کیا گیا, لیکن قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ پی ایس ایل کے تمام کھلاڑیوں کے پاس بیٹنگ ایپ کے لوگو والی جرسیاں تھیں جب قومی ٹیلی ویژن پر اشتہارات چل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایجنسیاں بڑی مچھلیوں کے پیچھے کیوں نہیں لگ رہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں انفلوئنسرز نے ان ایپس کی پروموشن کی ہو اور ایجنسیاں انہیں صرف اس لیے نشانہ بنا رہی ہیں کیونکہ انہیں گرفتار کرنا آسان ہے. انہوں نے ڈکی اور اس کے خاندان کے لیے ہمدردی کا اظہار بھی کیا جو ان مشکلات سے گزر رہے ہیں. اچھا, یہ ویسے یہ کافی ایک مطلب اس میں وزن ہے اس آرگیومنٹ کے اندر, دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ, کہ اگر تو یہ جرم ہے اور یہ ظاہری بات ہے اگر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے تو پھر سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ 4 یوٹیوبر 5 یوٹیوبر جو بیسکلی سنگل اینٹی ہوتے ہیں نا, وہ کوئی بڑی کمپنی نہیں ہے, یا وہ پاکستان کرکٹ نہیں ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں ہے, تو آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈال لیں, ان کو جانے دیں. انصاف کرنا تو پھر سب کے ساتھ کریں, یا پھر آپ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ شروع کریں کہ جناب ٹھیک ہے جو ماضی میں ہوا وہ ہوا, ہم سب کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیتے, لیکن آج کے بعد اب جو کچھ ہوگا تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر ایکشن ہوگا. میرے پاس یہ خبر ہے, میں آپ کو ڈکی بھائی کے کیس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ دے دوں. میرے پاس خبر ہے کہ اس وقت ایٹ دا ہائیسٹ لیولز جو ہے نا وہ اس کیس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. فار اٹ اور اگینسٹ اٹ میں یہ نہیں جانتا, لیکن میں آج ایک بڑی ہی اہم شخصیت نے, میں آپ کو بتا سکتا ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک بڑی اہم شخصیت نے جو ہے مجھ سے کال کر کے کچھ اس کیس کی ڈیٹیلز بھی لی ہیں. سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں امپورٹنٹ پاور کوریڈورز کی میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں سے ایکچولی رجب بٹ کے کیس کی تفصیلات جو ہیں وہ لی گئی ہیں اور اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. سو لیٹس سی یہ معاملہ جو ہے کس طرف جاتا ہے. لیکن میرا خیال میں میں رجب بٹ کہہ رہا تھا ڈکی بھائی کے کیس کی جو ہے تفصیلات لی ہیں.
لیکن میں یہ کہوں گا کہ رجب بٹ کا یہ جو آرگومنٹ ہے اس میں ڈیفینیٹلی اس کے اندر وزن ضرور ہے. اس کے علاوہ ماریا بی، ان کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو خبر دی تھی اور میں نے آپ کو اس سے چند دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک بڑے نام کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور وہی ہوا. ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر جو ہے وہ کل بریک بھی کی کہ ماریا بی کو بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ NCCI کے اندر جو ہے وہ پیش ہوں آنے والے ہفتے کے اندر. اب اس کے اندر ماریا بی کا بھی ریاکشن آیا ہے. ظاہری بات ہے، میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آل سائڈز آف دا اسٹوری جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو ماریا بی نے اس کے اوپر کیا کہا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا نو یو کانٹ اسکیئر می، آئی ول آلویز اسپیک اباؤٹ اسلام اینڈ ڈیفینڈ دا اسلامک فیملی سسٹم انشاءاللہ. I haven't received any official notice from a government department, making it premature to comment. A purported notice circulating on social media may be fabricated as it's concerning that contents of an official letter could be publicly disclosed before received. I'll respond appropriately if and when I receive official communication. Regardless, I remain steadfast in my commitment to highlighting and discouraging activities that undermine family values and Islamic principles in Pakistan. As guided by our faith, I'll continue to speak against such evil to protect the future of our children. اچھا، وہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ انہیں ابھی تک باقاعدہ طور پہ یہ نوٹس ملا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی مجھے نوٹس نہیں ملا، اور مجھے جب نوٹس ملے گا تو پھر میں اس کا جو ہے میں جواب دوں گی. اور میرے لیے یہ بھی کنسرن ہے کہ یہ نوٹس جو ہے وہ پبلک کس طرح ہو گیا اور یہ پہلے کیوں پبلک ہو گیا. اچھا اور انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ جعلی ہو. اچھا، جعلی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بالکل بھی جعلی نہیں ہے. نوٹس جو ہے وہ بالکل جینون ہے، اور میں آپ کو خود یہ تصدیق کر سکتا ہوں کہ ہمیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے سورسز سے ہی یہ نوٹس ہمیں بھی ملا ہے جو ہم آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جعلی ہے. دوسرا، کیا ان کو ملا ہے، بائی ہینڈ ریسیو ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیا یہ ڈیلیور کیا گیا ان کے گھر پہ یا دفتر پہ ڈیلیور کیا گیا یا نہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ کویسچن. لیکن ماریا بی کا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ابھی تک ریسیو نہیں ہوا. لیٹس سی قانونی طور پہ ان کو کیا تجویز دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ اس کا لاہ عمل جو ہے وہ آگے اختیار کریں گی. اچھا جی، ایک اور خبر جو ہے وہ ڈان میں آئی ہے. سیاست کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں. اور پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، جو کہ سربراہ ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے. اور کیونکہ عمر ایوب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ نااہل ہو چکے ہیں، ان کی سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہو چکی ہے، تو اس کی وجہ سے شاید ان کو جو ہے وہ بنایا جائے، ان کو جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں انہیں اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. لیکن اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے وہ اس سے اختلاف کرتی ہے. اور بیسکلی خبر یہ آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ انہیں بنایا جائے. لیکن سیاسی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اپوزیشن لیڈر کی سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہنی چاہیے. یعنی انہوں نے عمران خان صاحب کے اس ایڈوائس سے جو ہے اختلاف کیا تھا. اچھا، اس کے اندر اب ایک اور جو مزید ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ پہلے وہ تمام تر قانونی راستے اختیار کرے گی، آخری حد تک جائے گی کہ عمر ایوب صاحب کی جو سیٹ ہے جو کہ ویکنٹ ڈکلیئر ہوئی ہے وہ بحال ہوئے، اور ان کی جو نااہلی ہے یا ان کو جو برطرف کیا گیا ہے، ان کی جو سیٹ لے لی گئی ہے وہ دوبارہ اسے جو ہے وہ بحال کروا سکیں. اور آخری حد تک تمام کوششیں کرنے کے بعد پھر بھی اگر نہ ہو سکا تو پھر اگلا سٹیپ کی طرف جو ہے وہ جایا جائے گا. اس سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ انہیں ایک قسم کا آپ سمجھ لیجیے کہ پلان بی بنا دیا گیا ہے. پلان اے نہیں ہے، پلان بی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کوشش کری کہ کسی طرح عمر ایوب صاحب کو جو ہے ری انسٹیٹ کروایا جا سکے. اب اس کے اوپر شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا خان صاحب نے جیل سے واضح پیغام بھیجا ہے کہ اب کسی ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا. میرے خیال میں ہمیں منوان خان صاحب کے فیصلے کو ماننا چاہیے اور کسی سیاسی کمیٹی یا کور کمیٹی کا کور لے کر خان صاحب کے فیصلے سے مختلف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. خان صاحب کا فیصلہ ہی درست فیصلہ ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہباز گل. شہباز گل کا دو چیزیں، ایک تو وہ پاکستان میں نہیں ہے، دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی معاملات میں وہ کیا ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کوئی اسٹیک نہیں ہے ان کا. نہ مجھے پوری طرح ایک آئیڈیا ہے، ہمارے سورسز ہمیں کنفرم کرتے ہیں کہ ان سے رائے شائع جو ہے وہ نہ ان کی رائے کی کوئی اہمیت ہے. یہ باہر سے بیٹھ کے جو ہے وہ بلا وجہ باہر سے بیٹھ کے جسے کہتے ہیں نا ڈوروں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ہلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح میں جو ہے وہ میری رائے بھی سن لو. آپ نے ایک پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، پھر بات آتی ہے کہ جب شیر افضل مروت کے ساتھ کیا اختلاف تھا؟ شیر افضل مروت کے ساتھ اسی بات کا اختلاف تھا نا کہ جی پارٹی کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اس پہ رد عمل پارٹی کے باہر جا کے دیا جاتا ہے، پبلک ڈومینز میں جا کے دیا جاتا ہے. تو شہباز گل بھی وہی کام کر رہا ہے، شہباز گل بھی تو یہی کر رہا ہے نا. تو لیکن ظاہری بات ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں کیونکہ وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ٹویٹر کے اوپر بھی بول دیتا ہے، اپنے ویلاگ کے اندر بھی بول دیتا ہے. خیر
یہ ان کا اپنا معاملہ ہے, جو مرضی کرتے رہیں. لیکن پارٹی کے اندر جو کم از کم جو پلان بن رہا ہے نا اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کے حوالے سے, وہ کچھ اس طرح ہے. اس کے علاوہ جمیمہ خان نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. یہ جو علیمہ خان صاحبہ کے دونوں صاحبزادے گرفتار ہوئے, اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا, ان دا لاسٹ فیو ڈیز مائی سنز کزنز شاریز اینڈ شیر شاہ Alima Khan's sons have been abducted from their homes in front of their young children and held in prison. Their other cousin, Hassan Niazi, has been held in military prison for over a year. The government has also threatened my sons, Suleiman and Qasim, with arrest if they travel to Pakistan to visit their father. No state should be allowed to target families to settle political scores. انہوں نے کہا کہ جناب یہ زیادتی ہے کہ ان کے دونوں بیٹوں کو اس طرح گرفتار کیا گیا ہے. میرے بچوں کو بھی گرفتار کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی گئی تھی, تو یہ ناانصافی ہے. ایسا قطعی طور پہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر آئی ہے وہ ہے جناب عائشہ بھٹا. عائشہ علی بھٹا پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہے. ان کو پچھلے دنوں جو ہے وہ 9 مئی کے کیس کے اندر سزا بھی ہوئی تھی. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور وہ ٹویٹ کیا ہے مریم نواز کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی 16 کروڑ روپے کے مریم نواز کے غیر ملکی دورے کے 30 اراکین میں مریم نواز کی بیٹیاں, داماد, نواسہ, نواسی اور بیٹی کی سہیلیاں بھی شامل ہیں. پاکستانی میڈیا اس قدر بے شرم اور منافق ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں ایک چائے کی پیالی پر شور مچانے والے صحافی قومی خزانے کے اس بے دریغ استعمال پر آج گونگے بنے بیٹھے ہیں. اچھا یہ تو خیر ان کی پرانی مطلب میں خود یہ سٹوری خود بھی پڑھ رہا ہوں, میں رپورٹ کر رہا ہوں. لیکن ان لوگوں کی عادت ہے کہ نہیں ساڑھے نہ بڑی زیادتی ہوتی تھی, اب دیکھیں اب آپ لوگ کچھ نہیں کرتے, تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. یہ بیماری لا علاج ہے یہ والی جو ہے. یہ ان کے پرانے پچھلے کئی سالوں سے, کئی مطلب 2010-11 سے یہ چل رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ صحافی جو ہے نا ناانصافی کرتے ہیں اور دوسری سائڈ کو بہت فیور کرتے ہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. بالکل ایکولی فیئرلی رپورٹ ہوتا ہے, اور میں بالکل انہی کی ٹویٹ کو میں اس وقت آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ بھی رہا ہوں. انہوں نے جو لسٹ جاری کی ہے عائشہ علی بھٹا نے, میں وہ پوری لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ڈیلیگیٹ وزٹنگ جاپان اینڈ تھائی لینڈ, ان کے جھنڈے لگائے انہوں نے. انہوں نے کہا جی مریم نواز, مریم اورنگزیب, پرویز رشید, ازما بخاری, ذیشان رفیق, سہیب ملک, ثانیہ عاشق, زاہد اختر زمان, سن آف زاہد زمان. انہوں نے کہا جو چیف سیکرٹری ہیں زاہد اختر زمان, ان کے بیٹے بھی ساتھ گئے ہوئے ہیں. سہیل اشرف سیکرٹری کمیونیکیشن, مجاہد شیردل, نعمان صدیقی پی ایس او, عبد الرحمان ڈی ایس سی ایم او, عثمان ٹیپو سی ایس او, سائمہ فاروق, بلال رضوان میڈیا, زاور شفقت میڈیا, جواد علی میڈیا, راحیل اینڈ مہر النساء راحیل, یہ ان کی بیٹی اور داماد ہیں. سرینا راحیل اینڈ محمد راحیل, ماہنور صفدر, یہ ان کی بیٹی ہیں مریم صاحبہ کی. فضا علی فرینڈ آف مہنور. اب یہاں پہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کی بیٹی ہیں یہ ان کی سہیلی ہیں. عمر احمد تاثیر سن آف مریم اورنگزیب, اورنگزیب احمد تاثیر سن آف مریم اورنگزیب, یعنی مریم اورنگزیب کے 2 بیٹوں کے حوالے سے بھی وہ کہہ رہی ہیں. سمن جو ہے وہ سی ایم کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں ان کی میڈ ہے. روبینہ سی ایم کی میڈ ہیں. میری جین آکلریٹ میڈ, اور میریلو آکلریٹ مینز میڈ. مسٹر اسد بی او پی میرے خیال میں بینک آف پنجاب, اور مس فاطمہ سم پرائیویٹ پرسن. تو یہ پوری لسٹ جو ہے وہ انہوں نے جاری کی ہے. اب مریم نواز صاحبہ جب سے یہ اس ٹور کے اوپر گئی ہوئی ہیں اس کے بعد ان کے اوپر بہت سی تنقید ہو رہی ہے کہ جناب یہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے جو ہے وہ کیوں آپ جاپان لے کر گئے ہیں, اور خاص طور پہ مطلب ایک سرکاری طیارہ جو ہے وہ اس کو بھی استعمال کیا گیا ہے. اب یہ جو لسٹ انہوں نے جاری کی ہے, اور اگر تو ان کی خبر درست ہے, اوبیسلی میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن اگر تو عائشہ علی بھٹا جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جناب آفیشیل لوگ تو گئے ہی گئے ہیں, ساتھ دوست یار سہیلیاں میڈز وغیرہ یہ بھی ساتھ گئے ہیں, تو یہ کس قسم کا خرچہ ہے یہ, مطلب اس کا کوئی جسٹیفیکیشن دی نہیں جا سکتی کہ اگر ایسے لوگوں کو بھی آپ اٹھا کے ساتھ لے کر گئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں حماد اظہر نے ایک ٹویٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں بھی جاپان کے دورے پہ گیا تھا تو میں تو اکیلے گیا تھا اور میں کمرشل فلائٹ کے اوپر سفر کر کے گیا تھا. تو یہ اس قسم کی جو شاہ خرچیاں ہیں یہ بند ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون کا اس معاملے کے اوپر موقف یہ ہے کہ جناب یہ ہم پنجاب کی بیٹرمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, اور اگر ہم جا رہے ہیں اور جا کے لوگوں سے ملا رہے ہیں, اور وہاں پہ ہم لوگ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ٹوکیو کے جاپان کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے مختلف میٹنگز کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو آفیشیل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. آفیشیل کیپیسٹی میں بالکل آپ کو کرنی چاہیے. کمرشل فلائٹس بھی لی جا سکتی تھیں, کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے, بالکل کمرشل فلائٹس لی جا سکتی تھیں. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایئر فورس کا جو طیارہ ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. ایون دو بعد میں بی بی سی کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ شاید اس کے لیے پیسے پے کیے گئے ہیں. اگر آپ نے پیسے بھی پے کیے ہیں تو آپ یہ پیسے کمرشل فلائٹ کے لیے بھی پے کر سکتے تھے. بڑی زبردست فلائٹس ہوتی ہیں, مطلب آپ ایمریٹس کے ذریعے چلے جاتے, اتحاد کے ذریعے چلے جاتے, سنگاپور ایئر لائن کے ذریعے چلے جاتے, بہت سی ایئر لائنز ایسی ہیں جو آپ کو ٹوکیو تک پہنچا سکتی ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اتنا زیادہ بڑا خرچہ کر دیا گیا. اور اگر اس جہاز کے اندر مطلب جس طرح اگر یہ والا حساب ہے جو لسٹ عائشہ علی بھٹا جاری کری ہوئی, تو بھی آ جا چل تو بھی آ جا, چل لیں تو بھی آ جا, تو یہ طریقہ کار غلط ہے.
آپ کو اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنے پیسوں کے اوپر جو ہے اپنے خرچوں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. یہ سرکاری دوروں کا ایک تو ہمارے یہاں پہ نا میں نے پاکستان کے اندر ایک چیز دیکھی ہے کہ سرکاری دورہ جو ہے نا اس کی جو چمک تمک ہوتی ہے لوگوں کو وہ اتنی پسند ہوتی ہے کہ بس ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے چاہے میرا کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے بس میں بھی کسی طرح جہاز کے اوپر بیٹھ جاؤں, چاہے وہ کنسرننگ ہے. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ مریم نواز, مریم اورنگزیب, عظمہ بخاری یا دیگر وزراء جو ہیں وہ گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے ٹور کیا ہے اور جا کے لوگوں سے ملیں, ٹھیک ہے بالکل سی ایمس کو جانا چاہیے, میرے خیال میں گنڈا پور صاحب کو بھی جانا چاہیے, مراد علی شاہ صاحب کو بھی جانا چاہیے, سرفراز بگٹی کو بھی جانا چاہیے. اور اگر آپ ایک ڈیولپڈ کنٹری سے ڈیولپ شہروں سے جا کے کچھ سیکھتے ہیں تو اس میں دیر از نو ہارم ان دیٹ. لیکن اگر اس طرح کے جو ہے وہ بڑے بڑے وفود بن رہے ہیں جس کے اندر دوست یار رشتہ دار بھی اگر جا رہے ہیں تو اس کا کوئی سینس نہیں بنتا. آئی ایم سوری ٹو سے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کسی صورت جو ہے وہ نہیں بنتی. بی بی سی کے اندر جو ہے وہ یہ خبر آئی, اس کے اندر سینئر جرنلسٹ ہیں سلمان غنی صاحب, دنیا گروپ سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے دورے کرنے میں جو آسانی مریم نواز کے لیے ہے وہ دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ وفاق میں ان کے چچا کی حکومت اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ان کے قریبی رشتہ دار ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زیادہ تر بیرون ملک سرکاری دورے کے لیے ایئر فورس کا خصوصی طیارہ استعمال کیا ہے, جس کی وجہ سے عوام اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے تنقیدی انداز میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ طیارہ سفارش پر دیا گیا ہے یا پھر اسے حکومت پنجاب کی جانب سے پیسے دے کر چارٹرڈ کروایا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان عمران اسلم, اب ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ سن لیجئے. انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب حکومت کی جانب سے ایئر فورس کا جہاز پیسے دے کر بک کیا گیا ہے. طویل سفر اور دوسرے جہازوں کی فنی خرابی کی وجہ سے دیر سویر ہونا سرکاری دوروں پر مناسب نہیں ہوتا. قانونی طور پر وزیر اعلیٰ وی آئی پی فلائٹس کا استعمال کرنے کا اختیار رکھتی ہیں. جی بالکل اختیار رکھتی ہیں, لیکن اس کے باوجود کمپیریٹیو اگر اسٹڈی کی جائے کہ جناب کمرشل فلائٹ کے اوپر سفر کرنا اور اس طرح جہاز کے اوپر سفر کرنا سستا کون سا پڑتا ہے, تو میرے خیال میں کمرشل فلائٹ جو ہے وہ آپ کو زیادہ چیپ پڑے گی. انلیس اور انٹل آپ نے اتنا بڑا گینگ گروپ لے کے جانا ہے تو پھر وہ اور بات ہے. یہ سارا کچھ جو ہے 5 لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. 5-6 لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, اس میں باقی لوگوں کے جانے کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں تھی. مریم نواز صاحبہ خود جاتی ہیں, زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 منسٹر ساتھ لے جاتی ہیں, لیکن پھر بھی مطلب اتنا بڑا گروپ جو ہے وہ ساتھ لے جایا گیا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.